علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 153 اور 154، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایمان کی صفت سے پکارا جا رہا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ ایک انسان کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں، بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، بہت سے کام ہیں جو وہ کرتا ہے، لیکن یہاں کس نام سے پکارا جا رہا ہے؟ ایمان کے۔ کیوں؟ کسی انسان کو سب سے بہترین صفت سے، سب سے بہترین پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے خالق کو ماننا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کی بات ماننا ہے۔ اللہ کے نزدیک بندوں کی اہم ترین صفت کیا ہے؟ ایمان۔ حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ اے نماز والوں، یہ نہیں کہا اے روزہ رکھنے والوں، اے حج کرنے والوں، پھر تو ان کی تعداد اور بھی کم ہو جاتی۔ ان ساری چیزوں میں سب سے اوپر ٹاپ پر ایمان ہے، تو باقی سب کچھ ہے۔ نماز روزہ بھی قبول ہے، اگر ایمان نہیں تو وہ بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی اہمیت جاننی چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایمان ہو تو باقی عمل بھی ہوتے ہیں، اس لیے ایمان کی صفت سے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو استعینوا، اے ایمان والو مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اس دنیا میں انسان کی زندگی ہر طرح کی مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ انسان کے راستے میں بہت سی اونچ نیچ ہے، اور انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ مشکلات کی وجہ سے انسان گھبرا اٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، جس کا اظہار ہم ہر روز سورۃ الفاتحہ میں کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت مشکل کام ہے، اس لیے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر اور نماز ضروری ہے، ورنہ انسان اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا۔ اور صبر کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، اپنے نفس پر قابو پانا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنے جذبات پر قابو پانا، تقدیر پر شکوہ نہ کرنا۔ تو ذکر اور شکر جس کا پچھلی آیت میں حکم دیا گیا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر اور نماز ہو، ورنہ اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ صبر کا ذکر یہاں صلاۃ سے پہلے کیا گیا، کیونکہ صبر زیادہ مشکل کام ہے، لیکن جو صبر کرنا چاہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے۔ یہاں صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ پھر اس کی جزا بتائی گئی کہ صبر کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ہو تو صبر ہوگا۔ ایمان کی نشانی ہے صبر۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے؟ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے تو انسان کے اندر یقین اور اعتماد ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اللہ اس مشکل میں سے راستہ نکالے گا، یہ اس مشکل کا بھی کوئی مقصد ہے، اور اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خیر نکلے گی۔ لہٰذا ایمان اس کو صبر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کر لیے جائیں، مردہ۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ موت۔ اس وقت بھی تم ایسے الفاظ نہ بولو
جن سے انسان کا حوصلہ مارا جائے۔ اب صبر کا طریقہ ایک عملی مثال سے بتایا جا رہا ہے۔ جب کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے تو نیگیٹو الفاظ نہ بولیں، زبان سے بد دعائیں نہ دیں۔ ایک شخص کا ہوا، اس سے کپڑا اڑ گیا، ایک شخص کا ہوا سے کپڑا اڑ گیا، اس نے ہوا کو بد دعا دی۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوا کو بد دعا نہ دو، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ ہے جو سبب بنتا ہے، انسان اسے برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ کوئی چیز ٹوٹ گئی، گر گئی، لگ گئی تو منفی الفاظ۔ صبر کیا ہے؟ زبان سے منفی الفاظ کو نہ بولنا، اور اس سے آدھا غم دور ہو جاتا ہے۔ جب آپ پازیٹیو الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو جیسے بچے کو چوٹ لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رو نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو۔ یہی ہے صبر سے مدد لینا۔ انسان اس وقت منفی الفاظ نہ بولے۔ اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ بولو، حالانکہ وہ تو مر چکے ہوتے ہیں۔ جو شہید ہوتا ہے وہ مر تو جاتا ہے، تبھی تو قبر میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ مردہ نہیں بولنا ان کو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، شہداء کی روحیں سرسبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن ان کو شعور نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کا معاملہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کی موت خاص موت ہے۔ ایک موت ہوتی ہے عام موت جو ہر زندہ کو آتی ہے، اور ایک موت ہوتی ہے لیکن وہ عام موت سے فرق ہوتا ہے۔ عام موت کی نسبت ان کا معاملے میں فرق کیا جاتا ہے۔ ایک ہے موت مطلق، مکمل موت، ایک ہے شہید کی موت جو بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں حیات ہے، زندگی ہے، لیکن کیسی زندگی ہے؟ ہمارے جیسی نہیں۔ ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت ہے، ان کے بیچ کی چیز۔ اب زندگی کیا ہے؟ جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اور ایک موت جو جا چکے ہیں، ان کے بیچ کی چیز جو شہیدوں کے لیے ہے۔ بظاہر نہ ہمارے جیسی زندگی اور نہ مرنے والے جیسی موت، وہ ایک تیسری چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتہ وہ کیا ہے۔ تو جو چیز ہمیں نہیں پتہ تو اس کے بارے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اس کو تیری زندگی حیات برزخ کہتے ہیں، یعنی تیسری زندگی، حیات برزخ، برزخ کی زندگی۔ برزخ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ مرنے کے بعد روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ برزخ میں۔ حالانکہ ہر مرنے والے کے جسم میں جب وہ دفن کیا جاتا ہے تو اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، جو اسے اٹھا کر بٹھا کر سوال جواب ہوتے ہیں، صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ کہاں رکھی جاتی ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہاں، شہیدوں کے بارے میں صاف بتایا دیا گیا کہ وہ جنت میں پہنچ جاتی ہیں اور وہ سیر کرتی پھرتی ہیں اور وہاں کھاتی پیتی ہیں، ان کو ایک مزے کی زندگی مل جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ علم غیب ہے، ہمیں صرف اس پر ایمان لانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔